السلام علیکم۔ آج کل پوری دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت، اور پاکستان بھی اس سے مختلف نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک اور کرائسس ہے، اور وہ ہے ایک سازش کا بیانیہ اور غداری کے فتوے۔ اس نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت خراب کر کے رکھا ہے، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ 2 اجلاس ہو چکے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، اور دونوں کا اعلامیہ یہ تھا کہ سازش ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار سے رابطہ کیا کیونکہ آج کل پھر دوبارہ ایسے ہی بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جنرل بابر افتخار کو میں کوٹ کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے آغاز میں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹس پیش کی۔ تحقیقات تھیں، وہ صرف کوئی رائے نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل اپینین نہیں تھی یا پولیٹیکل سیاسی بیان نہیں تھا اس کے اندر، تحقیقات تھیں، اور ان تحقیقات کی روشنی میں کہیں سازش ثابت نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی جو فائنڈنگز تھی ان کو پیش کیا، اور جو فوج کے سربراہ ہیں، نیوی کے ہیڈ ہیں، ایئر فورس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی فائنڈنگز کو پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے ترجمان کی حیثیت سے، آرمی چیف کے ترجمان کی حیثیت سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے ترجمان کی حیثیت سے اسی موقف کو دہرایا۔ وہ بھی ان کی رائے یا سیاسی بیان نہیں ہے۔ تو اس سازش کو اور اس غداری کے فتووں کو ہمیں پیچھے چھوڑ کر اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سازش نہیں تھی، اس کو بار بار دہرا کے ہم ملک کے اندر پولرائزیشن کو تو بڑھا سکتے ہیں، پاکستان کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو مداخلت کا لفظ ہے، وہ مداخلت کا لفظ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا جملہ جو ڈونلڈ لو نے بولا، دیٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیرنس ان دی انٹرنل میٹرز آف پاکستان، یہ جملہ ہے جس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئے تھے اور رجیم چینج کر کے چلے گئے۔ رجیم چینج ہوا ہے انٹرنل آپ کی پولیٹیکل ڈائنامکس کے بعد۔ تو بہرحال یہ ایک اوورآل جو شروع والا حصہ ہے، مجھے ان کو کوٹ کرنا تھا، میں نے ان کا موقع بھی دہرا دیا، اور ہمیں پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھتے ہوئے پاکستان کو آگے لے انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ روپیہ روزانہ کی رفتار سے گر رہا ہے، آج 206 روپے سے بھی کراس کر چکا ہے۔ کہاں جا کر تھمے گا؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پاکستان ایک رکن ملک ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اس سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، بار بار جاتے ہیں، اس لیے ایک شرمناک صورتحال ہے، ہمیں اس سے نکل کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے وسائل بھی چاہیے اور ایک مضبوط حکم چاہیے۔ لیکن آئی ایم ایف کو ہم اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ تو پاکستان کے وزیر خزانہ آج ان کا سب سے بڑا اور کڑا امتحان ہے کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے، روپے کے اوپر دباؤ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا ہے اور فوراً کرنا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، پاکستان کے وزیر خزانہ۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ شاید کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے بہت ہی یہ مشکل لمحہ ہوگا کہ جب اسے بتایا جائے کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز میں اتنے پیسے ہیں، وہ ہم نے چائنا سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے مانگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے، فوراً روپیہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور مہنگائی بھی ٹھیک کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ رحیم بھائی دیکھیں، مسائل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں۔ اب اگر ہم ان مسائل کو دیکھ کر اگر ذرا سا سوچ لیں کہ یہ شوڈ بی اے ویک اپ کال، اگر ہم 20 مرتبہ آئی ایم ایف جا چکے ہیں یا جتنی مرتبہ بھی جا چکے ہیں، اگر آج ہندوستان کے پاس 600 ارب ڈالر کا ذخائر ہوں غیر ملکی اس کے کرنسی کے، اور ہمارے پاس 10 سے کم ہوں، آج بنگلہ دیش کے پاس 40-50 ارب ڈالر کے ذخائر ہوں، ہمارے پاس 10 سے کم ہوں، تو شاید ہمارے لیے من حاصل قوم ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ ہم چلے گئے سعودی عرب کے، وہاں سے تھوڑے سے پیسے دے دو، قطر کے پاس چلے گئے، چین کے پاس چلے گئے۔ میں یہ یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا اگر ہم دوستوں کے امداد پہ یا مالیاتی اداروں کی امداد پہ یا اس کو قرضوں پہ رہتی ہے۔ اگر ایک خوددار ملک ہے تو پھر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے کچھ فنڈامنٹل چینجز اپنی گورننس میں کرنے پڑیں گے۔ تھوڑا سا امیر لوگوں کے ٹیکس لینا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ 8%، 8.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے نئی جی ڈی پی کے حساب سے، 11% تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی پرانی کے حساب سے، وہ بھی نہ کافی تھا، جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی نے اس سے بھی کم کرا۔ اگر آپ کا 14-15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہوگا، 14-15% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی نہیں ہوگا، تو پاکستان یہ حال میں رہے گا، کبھی اس سے پیسے مانگے گا، کبھی اس سے پیسے مانگے گا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کی کیا پوزیشن ہے؟ بے یقینی بہت ہے، کیا وجہ؟ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ آسان نہیں ہے کرنا۔ جو اس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا، مطلب پرائمری ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ پیمنٹ شامل نہیں ہوتی، اگر وہ
8% GDP کا تھا سمجھ لیجئے یا 1200-1300 ارب روپے کا تھا, تو IMF کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ سرپلس میں لے کر آئیں اور اس کو 0.75 آف GDP سرپلس میں لے کے آئیں, جو کہ ایک بہت بڑا کنٹریکٹ, بہت بڑی چینج ہے. مطلب فسکل کنسالیڈیشن 1400-1500 ارب کے فوری طور پر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے جو ایک دم نہیں کر سکتے, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے, 2000 ارب روپے کی تقریباً وہ کہا, تو وہ میں رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ان سے بات کری ہے, تھوڑی سی لچک دکھائی ہے, ہم نے تھوڑی سی کوشش اور کری ہے, تو وہ ایک بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ پھر IMF کی کچھ اور چیزیں تھیں کہ بھئی آپ بجلی کا کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ہم یہاں پر ایک چیز, اب کل عاطف میاں نے بھی آرٹیکل لکھا ہے جو کہ ایک PTI کے نارملی سپورٹر تھے, کہ عمران خان نے اپنی معیشت کو برے حال پہ چھوڑا ہے, ورسٹ شیپ میں ان ایوری وے کمپیئر ٹو ویری انہیریٹڈ, اور اسی بات کو تنقید کری کہ جب وقت آیا تو انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا. 200 ارب روپے کا پیٹرول پہ اگر آپ نقصان کر رہے ہیں تو $1 بلین کا آپ نقصان کر رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں قسط مانگنے $1 بلین کی, اور آپ $500 ملین کا مہینے کا نقصان کر رہے ہیں, تو کوئی آپ کو بولے گا یار اگر تمہیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ نقصان تو بند کر دو. لیکن ایک مہینے کے اندر ہم نے 60 روپے بڑھایا ہے, تو ایک عام صارف کی قوت خرید کو بھی سامنے آپ کو رکھنا پڑے گا. اب آپ مزید بڑھانا چاہتے ہیں اس کو؟ آپ دیکھیں پرائس ہم نہیں بڑھا رہے. دیکھیں حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے, ٹیکس پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل تم نے 20 روپے ٹیکس لگا دیا, 30 روپے لگا دیا, 40 روپے لگا دیا, یہ تم بہت غلط کر رہے ہو. کوئی یہ تو مجھے نہیں کہہ سکتا نا کہ تم نقصان میں بیچو, تم اپنے ملک کا فیوچر گروی رکھوا دو, تم اپنے ملک کا مستقبل گروی رکھوا دو اور تم نقصان کرو. 120 ارب روپیہ 3 طرح حکومت چلانے کے 3 گنا کا خرچہ ہے. حکومت ابھی کاسٹ ڈیفرنشل کتنا ہے آپ کا؟ میرے خیال سے تقریباً 59 روپے ہے ڈیزل پہ اس وقت کاسٹ ڈیفرنشل. تو آپ کیا کریں گے اب؟ آج سے قیمتیں بڑھائیں گے؟ وہ تو اب وزیر اعظم کا فیصلہ ہے, میں تو نہیں فیصلہ کرتا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں وزیر خزانہ کے حصے سے 30 روپے پیٹرول اور 60 روپے ڈیزل؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس ملک کے اندر جو ایکچوئل کاسٹ ہے, اگر آپ ٹیکس نہیں لگائیں میں مانتا ہوں, بالکل ٹیکس نہ لگائیں میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک نقصان کرے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پیسے جو ہیں یہ آپ سبسڈی میں دے رہے ہیں, کس سے دے رہے ہیں؟ ایک عام پاکستانی دے رہا ہے نا. عام پاکستانی کی انکم 30 سے 40 ہزار روپے ہے, اس کو آپ بول رہے ہیں تم سبسڈی دو. کس کو دے رہے ہیں؟ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں. اور یہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے پاس پیسے ہیں کہ یہ سبسڈی دے سکتے ہیں؟ کہ ہم نے اچھے وقتوں میں ریزرو جمع کیے تھے؟ کیا کووڈ کے زمانے میں جب سستا پیٹرول تھا ہم نے سودے کیے تھے؟ کہ ہم نے اس وقت پیسے جمع کر کے رکھے تھے جو آج ہم خرچ کر سکیں؟ نہیں. لیکن کہاں جائے گا وہ ایک عام صارف جو ہے, وہ کہاں جائے گا جس کو 60 روپے ہم نے کہا کہ قیمت بڑھ چکی ہے, تمہیں اوپر جانا پڑے گا. اب روپیہ بھی گر رہا ہے, اس کے اوپر دگنا پریشر ہے. اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے ایک سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم نکالی, جس کے تحت جو 80 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں ان کو تو ہم نے 2-2 ہزار روپے دے دیے. اس کے علاوہ 60 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں اس مہینے میں. تو 1,40,00,000 خاندانوں کو, یعنی کہ 8,50,00,000 لوگوں کو, ایک تہائی پاکستانی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ پیسوں سے نہیں کر رہے, 2,000 سے کر رہے ہیں, لیکن کر تو رہے نا کچھ نہ کچھ. لیکن عمران روز کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں روس سے تیل مل سکتا تھا, انہوں نے امریکی دباؤ پہ نہیں لیا. آپ لیں روس سے اگر سستا تیل ملتا. اچھا مجھ پہ امریکی دباؤ ہے نا, عمران خان پہ تو نہیں تھا, تو اس نے کیوں نہیں لے لیا مارچ میں؟ ہندوستان نے تو مارچ میں بھی لیا تھا. بھئی لے لیتے نا عمران خان بھی. چلیے اب لے لیں. نہیں عمران تو اب چلا گیا. نہیں عمران خان یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیل مل رہا تھا رشیا سے. رشیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. عمران خان نے خط, جو حماد صاحب نے خط لکھا وہ 30 تاریخ مارچ کی لکھا. عمران صاحب 22 کو گئے تھے. حماد نے اپنی رخصتی سے 3 دن پہلے خط لکھا جب ان کو اچانک کنسپریسی یاد آئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھا. اس کا رشیا نے خط کا جواب نہیں دیا. سفارتکار ہم نے بھیجا, انہوں نے نہیں بھیجا رشیا سے پوچھنے کے لیے. رشیا نے کہا تم نے 2015 کا کوئی اگریمنٹ پورا نہیں کیا, ہم نہیں بات کر رہے. وہ جو بات کرنے کے لیے رشیا نے آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ رشیا نے بالکل ہمارا جواب بھی نہیں دیا لیٹر کا. انہوں نے کہا نہیں, ہم پہلے جب تک وہ اگریمنٹ فلفل نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے. ہم کیا زبردستی کریں, بندوق رکھیں؟ کیا وہ آپ کو تیل بیچنے سے انکار کر رہے ہیں؟ کلیئر آنسر چاہیے مجھے. روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے؟ Let me give you a very clear answer. ہم نے رشیا کو, حماد نے لیٹر لکھا ہے نا لیٹر. جی وہ لیٹر آج بھی زندہ ہے. بالکل حکومت پاکستان کا لیٹر ہے. ہم نے وڈرا نہیں کیا اس لیٹر کو. اس کا جواب آیا. آپ دوبارہ پوچھ لیں. نہیں آیا جواب. ہم بھیجا ہے دوبارہ آدمی. تو پھر کیا بولا؟ جب نہیں کہا انہوں نے کہا 2015 کا کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا. کون سا ایگریمنٹ؟ وہ ایک گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ تھا, G2G.
وہ بہانہ بنا کے بولنا کہ نہیں فردر بات نہیں کرتی. تو پھر میں آپ کو کوٹ کروں اس کے اوپر کہ روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. روس نے یہ جواب دیا کہ 2000 جو روس نے جواب دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2015. لیکن آپ فالو اپ کر سکتے ہیں مفتا صاحب, اس سے پاکستان پھنسا ہوا ہے نا. نہیں میری بات سن, 2015 کا انہوں نے کہا آپ نے گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ سے مزید کیا بات, انہوں نے کہا ہے ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. اب مظہر میں آپ کو بتاؤں, میں CNN پہ جا کے میں کہہ کے آؤں جو کہ امریکن چیز ہے کہ اگر روس مجھے دے گا سستا پیٹرول 30%, اور اگر پاکستان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں آئیں گے تو میں خوشی سے لے لوں گا. تو آپ سینکشن سے گھبرا رہے ہیں نا, انڈیا اگر خرید رہا ہے, چائنا خرید رہا ہے, تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کیوں کہیں گے کہ سینکشنز لگ نہیں؟ میں نے ایک گزارش کی تھی نا شروع کے اندر کہ ہندوستان کے پاس $600 ارب کا فورن ایکسچینج ریزرو پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہندوستان نہیں خرید رہا ہے, جرمنی بھی خرید رہا تھا گیس, جرمنی بھی آئل گیس خرید رہا تھا, مگر فرانس بھی آئل خرید رہا تھا. یہ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن ملک نے اپنی کنوینئنس کر لی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ہم کو اگر روس بیچنے کے لیے تیار ہے, ہماری ریفائنری میں استعمال ہوگا تو ہمیں کوئی حرج نہیں. آپ سوچیں میری بات, ہم اس وقت بھی ویٹ خریدنے کے لیے روس سے ہم نے ٹیمیں ریڈی کری ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ان سے نیگوسیشن شروع کیا ہے ویٹ خریدنے کے لیے, ہم نے کیا ہے. عمران خان کی حکومت نے صرف باتیں کی تھی وہاں پہ. یہاں پر ECC کی میری چیئرمین نے ECC نے اجازت دی کہ روس سے بات کرو, اور ہم نے کہا کہ جائیں روس سے بات کریں. پھر کابینہ نے اجازت دی, وزیر اعظم نے مجھے انسٹرکشن کی کرو. تو سر ECC اپروو کرے نا کہ آپ روس سے تیل خریدیں, نیگوسیشن سٹارٹ کریں, مہینے میں آ جائے گا. کوئی ہاتھ تو پکڑے نا, کوئی ہاتھ تو پکڑے, اور اس کے بعد پھر آپ ڈیلیگیشن بھیجیں. کدھر؟ روس بھیجیں, ماسکو بھیجیں. آپ کی ٹیم جائے گی, یہ انکار نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ انکار کریں گے. وہ روس پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں FATF میں, ہم پھنسے ہوئے ہیں IMF میں, ہم US ٹریجری کی طرف اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. مگر مجھے آپ بتائیں کہ اس وقت کیا ہم جنرلی IMF میں پھنسے ہوئے ہیں یا چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں پھنسے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے, چھوڑ سکتا ہوں, ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس صورت میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کے خیال سے میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر ہم روس سے اس وقت تیل لے بھی لیں, فرسٹ آف آل دینے کے لیے مطلب بیسکلی اس نے انکار ہی ہے, لیکن اگر وہ دے بھی رہا ہو تیل, اس کے ملنے کے باوجود آپ IMF نہیں چھوڑ سکتے ابھی, نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میری دلی خواہش ہے کہ ایک سال کے اندر ہمیں نکل جانا. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے IMF سے بات کرنی چاہیے, لیکن روس والا چیپٹر بند نہیں کرنا چاہیے. وہ شوڈ سے کہ ہم ابھی جا کے کون لے کر آیا ویٹ, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ویٹ ابھی آئی تو نہیں ہے, ابھی تو آپ نے شروع کی نا. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روس اس وقت ہم کو تیل نہیں بیچنے کے اس وقت بیچنے کے موڈ میں نہیں ہے. اللہ کرے 2-4 مہینے میں 206 روپے 46 پیسے پہ آج انٹر بینک کی کلوزنگ ہے. اور میں بہت زیادہ کوئی اکانومی وغیرہ ان چیزوں سے نہیں پڑھی ہوئی جہاں سے آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں, لیکن 20-25 روپے اگر آپ کے آنے کے بعد روپیہ نیچے گرتا ہے تو تیل کی قیمتوں کے اوپر دباؤ بڑھے گا, کم تو نہیں ہوگا. یہ بالکل پڑے گا. 16 روپے اگر ہمارے آنے کے بعد 17 روپے گر جاتا ہے. آپ 181 پہ لے گئے تھے, 189 پہ آپ کو ملا تھا, 181 پہ لے گئے تھے. 189 پہ ملا تھا, 181 پہ لے گئے تھے. تو اب 181 سے آج آپ 206 روپے 46 پیسے پہ. ہم کو اپنے ساتھ 2-3 چیزیں کرنی ہیں. جب تک ہم وہ نہیں کر پائیں گے تو یہ چیزیں ہم روپے کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر دیکھیں جب آئے تھے تو $10.3 ارب ہمارے پاس ذخائر تھے. آج 9 کچھ ذخائر ہیں. تو ذخائر کم ہی ہو رہے ہیں, ہمارے فورن ایکسچینج جو ریزروز ہیں وہ کم ہی ہو رہے ہیں. اور اس میں وہ فارورڈ سواپس کتنے ہیں بینکس کے؟ مجھے سیریسلی یاد نہیں, وہ 3-4 بلین 3-4 ارب کا ہوگا, ٹھیک. اب کیونکہ وہ لمیٹڈ ریزروز ہیں اور 10 بلین کا ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے, اس کے نیچے ہوتا ہے, تو پیپل ذرا سے گھبراتے ہیں. جس دن ہم آئے تھے اس دن بھی 70 پیسے کا وہ تھا بانڈ پاکستان کا. آج بھی وہیں پہ بانڈ پڑ رہا ہے. ہمارا بانڈ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمرشل بینک سے بورو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا تو روپے کی ویلیو 70 پیسے ہو گئی ہے, رائٹ, ہمارے پرومسری نوٹ فار ڈالرز کی. تو ہم کو یہ فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے ہیں. ہم یہ جب فنڈامنٹل ایڈریس کریں گے, میں سچی بات بتاؤں, میں اس نامینل چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں. دس ٹو می دس از لائک اے ڈاگ چیسنگ اٹس ٹیل. مطلب یہ کہ ڈالر بڑھاؤ, ڈالر کم کرو, ڈالر بڑھاؤ, ڈالر کم کرو. اس گیم میں نہیں پڑنا ہے. مجھے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. میں فنڈامنٹلز ٹھیک کر لوں گا, ڈالر ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, روپی ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. لیکن ابھی آپ کو اس کو روکنا ہے, اس کو گرتے ہوئے کو روکنا ہے. نہیں بریک لگائیں گے تو آپ پہ انفلیشنری پریشر پہلے ہی بڑھا ہے. آپ اگلے 2 مہینوں میں 16-17% پہ پہنچ جائیں گے. کس چیز سے روکے گا؟ پیسے چاہیے, ڈالر چاہیے. نہیں 2 مہینوں میں تو شارٹ ٹرم تو یہی ہے. سینٹیمنٹ ہے کیا, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو یو امپروو سینٹیمنٹ؟ You deliver IMF, sentiment will improve. Inshallah, we will deliver you. کب تک ہو جائے گا IMF? I will not put a date to put pressure on myself, لیکن soon. Next 4-5 days, 6 days, 1 week? Yeah, so something like that. اس سے زیادہ نہیں لگے گا. چلے 1 ہفتہ کہہ رہے تھے, 1 ہفتے میں امید ہے ہو جائے گا. چائنا سے امید تھی کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت ہیلپ مل جائے گی. ہے تو بری بات ہے, لیکن اس وقت پھنسے ہوئے ہیں تو پیسے دوبارہ مانگ رہے ہیں. ہر وقت ہی پھنسے ہوتے ہیں. ہر وقت ہی پھنسے ہوتے ہیں.
تو وہ کوئی $2-2.5 کی سننے میں آ رہی تھی خبر, وہ رک گئی. وہ خبر صحیح ہے. صحیح ہے. $2.3 بلین 2.3 بلین یا 2.4 15 بلین ین یا 15 بلین RMB ہے جس کو انہوں نے ری رول کرنا تھا. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ لائک 2.3 اور 2.4 بلین ڈالر, ڈپینڈ کرے گا کہ ایکسچینج ریٹ اس وقت کیا ہے. تو تھوڑا بہت آپ کو سہارا مل جائے گا سانس لینے کے لیے, 4-6 ہفتے 8 ہفتے کے لیے آپ کو مارجن مل جائے گا. نہیں وہ آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو اسپینڈ دیٹ منی, وہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ, ریزرو میں رہے گا. جی 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 ریزرو بلڈ اپ کریں گے. جی بالکل. سعودیز سے بھی ہم نے سنا تھا سعودیز والا کام رک گیا. سعودیز نے آپ کو پتہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ ہمارا ری رول تو کر دیں گے. اس کے بعد جو سعودیز نے مجھے آفر کری جس میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ابھی ہو نہیں سکتا فوراً, لیکن یہ IMF کا ہو جائے گا, اس کے بعد وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ جو ری رول ہے وہ ہو جائے گا $2 ہے. دسمبر میں ڈیو ہے, انہوں نے کہہ دیا وہ کر دیں گے. جب دسمبر آئے گا جب بھی کر سکتے ہیں نا. آئل جو مؤخر ادائیگیوں پہ ملنا تھا تیل, میں نے 2-3 دن پہلے فون کے فائنانس منسٹر سے فون پہ بات کی ہے, اور میں نے کہا ہے کہ مجھے ذرا سا اس میں آپ میری مدد فرمائیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم فالو اپ کر رہے ہیں, ڈپٹی فائنانس منسٹر سے ہمارے لوگ فالو اپ کر رہے ہیں. تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لمٹ بڑھا دیں. دیکھیں اس میں ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم کو $100 ملین کی ایک منتھلی ریوالونگ کریڈٹ تھی فار اے ایئر. اب وہ $100 ملین کے اندر اس وقت ہم 50 ملین کی, جب $50 کی بیرل آئل تھی تو ہم 2 ملین بیرل آئل خرید سکتے تھے. آج ہم 1 ملین بیرل بھی نہیں خرید سکتے. تو ہماری لمٹ کم ہو گئی ہے. تو دس از اے پرابلم ود اس, کیونکہ ہم کو اسلامک فائنانس کی تھی, وہ بھی لمٹ ختم ہو گئی. تو ہم وی نیڈ مور لمٹس بیکاز دا پرائسز ہیو گون اپ. اب آپ منتھلی لمٹ کتنی چاہتے ہیں؟ 300 ملین کی. enough to buy my oil requirement. And it obviously جیسے کہ پرائس تیل کی کم ہو جائے گی تو پھر مجھے اتنی لمٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیل کی پرائس زیادہ ہے تو مجھے لمٹ کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا؟ تو ان اقدامات سے کیا لوگوں کو ہم یہ تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ جو گرتا ہوا روپیہ ہے یہ اگلے 3-4 ہفتوں میں سنبھل جائے گا, بریک لگ جائے گی اس کو کہیں پہ جا کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل ویلیو جو ہے وہ اتنی کم نہیں ہے روپے کی جس قسم کا مارکیٹ میں ہو رہا ہے, لیکن سینٹیمنٹ اس وقت جو ہے وہ ایک تھوڑا سا وہ ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کدھر ویلیو پہنچے گی یا کدھر نہیں چلے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھ اس سے زیادہ ہے جو نظر آ رہی ہے. آج اگر آپ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو انفلیشنری پریشر کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک عام بندے پہ کتنا اثر پڑے گا. تو 11-12% یا 13% پہ, تو 13% پہ پہلے یہ, تو یہ 15-16% پہ چلے جائے گا. کیسے اس کو کوشن کیسے کریں گے؟ سر میں نے جو ماڈلز دیکھے ہیں اس کے لحاظ سے شاید اتنا نہیں جائے گا جتنا آپ فرما رہے ہیں, لیکن ماڈلز ان ایکوریٹ ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ صحیح پریڈکٹ کر سکیں. جو گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہیں, اس کے ڈائنامکس اور ہوتے ہیں. میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں ایک دو باتیں سن لیجئے. یہ بات ضرور ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل اگر کبھی مہنگا ہوتا ہے, جب بھی مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی آتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہم حکومت کو دیوالیے کی طرف لے جائیں کیا نقصان کر کے, یا تو اور اگر وہ کر لیں تو سری لنکا کا حال کر لیں جہاں پہ پیٹرول کی 8-8 گھنٹے کی لائن لگی ہوتی ہے, جہاں پہ ہفتے میں 2 دن پیٹرول ملتا ہے, ہفتے میں 1 دن ڈیزل ملتا ہے. کیا ادھر لے کے جانا ہے آپ کو پاکستان, جہاں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو پاکستان ادھر لے کے جا رہا ہے. اس وقت ہندوستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر ہم سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل ہے, اس کو چھوڑ دیں. UAE جو ڈیزل پیدا کرتا ہے اور جو ہم کو ایڈ دیتا ہے, اس کا بھی ڈیزل ہم سے سستا ہے, مہنگا ہے. سر آپ کو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں. جی. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ کو ابھی کرنی ہے, ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. تو ہم کچھ ایسا کوئی ذہن میں آپ کے پلان ہے کہ آپ کچھ ڈرائی ڈے, جیسے وہ فوج نے کہا کہ ہم ڈرائی ڈے کریں گے, کچھ آپ ورک آن لائن 1 دن کر دیں, کوئی کنزمپشن کو تھوڑا بہت کنٹرول کر لیں آئل کی, کیونکہ اس طرح تو ہم مر جائیں گے. کتنے دیر کہیں گے لوگوں کو پاس آن کرتے رہے. وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہم بڑی چیزیں لے کر گئے تھے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کی چھٹی انہوں نے جو رمضان میں کھولی تھی وہ انہوں نے بند کی. دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ ہفتے میں 1 دن اگر آن لائن کام کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے, کم از کم جمعے کے دن کر لیں. کسی نے کہا کہ جمعے کے دن نماز کے بعد چھوڑ دیں لوگوں کو. تو کئی پروپوزلز ہیں, مگر دن تو آپ کو پورا ایک بند کرنا پڑے گا تاکہ اس دن کی کنزمپشن 0 پہ آ جائے, آئل کی میسیولی نیچے چلی جائے. اس میں ندیم بھائی دیکھیں 0 نہیں ہوتا ہے, میں آپ کو ایک گزارش کروں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دکانیں کھلی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, چھٹی جیسا ہو جاتا ہے. سچی بات یہ ہے, تو چھٹی کے دن بھی کنسمپشن تو ہو رہی ہوتی ہے. اچھا کارخانے آپ بند نہیں کر سکتے, فیکٹریوں کی کنسمپشن چلنی ہے, تو پھر اس کے بعد لوگ سیر سپاٹے پہ بھی نکلتے ہیں, گھر پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. سیونگز ہوتی ہیں, وداؤٹ اے ڈاؤٹ سیونگز ہوتی ہیں. سو ناؤ یو ہیو ٹو بیلنس کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے
اور سیونگز کرنی ہے آپ کو یا تھوڑا سا آپ کو, کیونکہ آپ کی ادروائز جی بی ڈی پی بھی کم ہوتی ہے نا, سیونگز تو ہوتی ہیں لیکن آپ کی پروڈکٹ آپ کی ویلیو ایڈیشن بھی کم ہو جاتی ہے معیشت میں, تو آپ کو وہ دیکھنا ہے. یہ فری میں تو چھٹی نہیں ہوتی نا, نقصان ہوتا ہے معیشت کا. اس کرائسس سے تو ابھی نکلنا نا, اس کرائسس سے نکلیں گے تو جی ڈی پی دیکھیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ اس سے بچیں پہلے کیسے. مطلب یہ کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں اور آپ کو بہت سارے اوپینین ہوتے ہیں. آسان نہیں ہوتا یہ فیصلے کرنے کہ پورے پاکستان کو آپ بولیں آپ جا کے چھٹی کریں. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بھی چھپا کہ وہ پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑے سے میرے تحفظات ہیں. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کا فگر ایک سینٹرل نمبر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ ان سے نیگوشیٹ کریں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ٹیکس کہاں سے لینا ہے یا اسپینڈنگ کہاں سے کٹ کرنی ہے, یہ مفتاح اسماعیل کی ڈومین ہے یا آئی ایم ایف کی ڈومین نہیں ہے. تو اتنا ان کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر پرسنل انکم ٹیکس ریٹ سلیبز یہ رکھنی ہے, اے رکھنی ہے یا بی رکھنی ہے. 3 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا ان سے, تو انہوں نے ایک اسٹرکچر مان لیا تھا کہ ہم پی آئی ٹی پرسنل انکم ٹیکس بڑھائیں گے اور ہم اسٹرکچر بھی چینج کریں گے. یہ 3 سال پہلے انہوں نے مانگا. لیکن پھر کسی وجہ سے یہ خود بھی سوچتے رہے پی ٹی آئی والے کہ ہم غلط چیز مان کے آ گئے ہیں یا بہت زیادہ چیز مان کے آ گئے, تو اس کو مؤخر کرتے رہے اور مؤخر کرتے رہے. اور مجھے جب حکومت میں آیا تو میں نے بھی دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو کچھ زیادہ ہی چیز ہو گئی ہے. تو میں نے, جیسے میں آپ کو سچ بتاؤں, جب آئی ایم ایف نے کہا یار آپ کو پیٹرول بڑھانا ضروری ہے, اس کے علاوہ ہم کیسے آپ سے کیا بات کریں, میں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے. انٹلیکچولی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول مہنگا کرے بغیر ہم پیٹرول میں نقصان نہیں کر سکتے, اس ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاور ٹیرف پہ جو عمران خان نے سبسڈی دی یہ غلط ہے, آپ اس کو واپس لیں, مجھے وہ بات بھی سمجھ میں نہیں دی. جب یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیکس بڑھاؤ, وہ بھی خاص طور پر نوکری پیشہ لوگوں سے, اور صرف نوکری پیشہ لوگوں سے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو میں نے بہت سارے آلٹرنیٹ ان کو پروپوزلس دیے ہیں, اور یہ جو آپ نے بات کی میں نے وہ بھی کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کہیں اور سے پیسے لے آتا ہوں. ان کی بھی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے. ہم ابھی بحث کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بہتری پہ لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جس بے دردی سے شروع میں ایگریمنٹ ہوئے تھے, جو بے دردی سے جو نیگلیجنس ایگریمنٹ ہوئے تھے اور جس بے دردی سے توڑے گئے, دونوں چیزیں غلط تھیں. یا تو ایگریمنٹ کرتے نہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, اور پھر اس کے بعد جس بے دردی سے شوکت ترین صاحب فروری کے اندر ان سے بات کر کے آئے کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھاؤں گا وغیرہ وغیرہ, 21 روپے پہ پہنچے, 10.5% سیل ٹیکس تھا, اور دوسرے دن انہوں نے کہا سیل ٹیکس بھی 0, پی ڈی ایل جو ہے اور ہم 10 روپے آف دے دیں گے. تو لیکن آپ نے اس سچویشن میں 750 روپیہ رکھا ہوا ہے, کس ایگزمپشن پہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ پی ڈی ایل کا میں کر کے دکھاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ایوری انٹینٹ کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ پی ڈی ایل لگانا شروع کر دیں گے. میں تو میری بات سنی, یہ روڈ فری میں تو نہیں بنتے. 1100 ارب روپیہ بجلی کی مد میں ہم نے سبسڈی دی ہے, 1100 ارب روپیہ, 400-500 ارب روپے کا سب سے سرکولر ڈیٹ ہوا, تو 1500 ارب روپیہ تو حکومت نے خرچ کیا. اس سے زیادہ عوام نے ڈائریکٹلی دیا, یہ بھی عوام ہی دے رہے ہیں, لیکن وہ عوام نے ڈائریکٹلی جیب سے دیا, یہ حکومت کے تھرو دیا. 3200 ارب ہم نے دیا ہے. ہم نے کیا 100 بلین یونٹ بھی لوگوں کو بل کر کے گھر پہ نہیں پہنچائے, تو 32 روپے تو خرچہ نہیں آتا, 17-18 روپے کا بجلی خرچہ آتا ہے. تو اتنی انیفیشنٹ سسٹم ہے, ڈیسیشن میکنگ اتنی انیفیشنٹ ہے. حالانکہ جو پروڈکشن پلانٹس ہیں ہمارے, جنریشن پلانٹس موسٹ ایفیشینٹ ان دا ورلڈ ہے, لیکن کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, نہ کوئی میرٹ آرڈر ہے, نہ کوئی فیول سپلائی کی گارنٹی ہے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. مفتاح صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب ابھی شروع میں ایک جملہ بولا تھا, آپ نے کہا کہ بجائے وہ اپنی ٹیل کے پیچھے گول گول گھومنے کے مجھے اکانومی ٹھیک کرنی ہے. آپ کے ذہن میں کیا ماڈل ہے کہ اگلے 1 سال میں ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لیں کہ نہیں مجھے چاہیے, میں نے اکانومی ٹھیک کر دیا, کیا کریں گے؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانا جو ہے نا وہ ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں. اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں اس میں یا آپ خرچہ کریں یا اپنے خرچے کم کرو یا وسائل بڑھاؤ. اس وقت 1500 ارب روپیہ پاور سیکٹر پہ گیا ہے, 1100 ارب روپے اپنے ڈائریکٹ کیش دیا ہے, 500 ارب روپے کی 400-500 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ کی, تو 1500-1600 ارب روپے ڈیفینس سے زیادہ خرچہ آپ نے پاور سیکٹر کا کر دیا ہے. 1500 ارب روپیہ میرے آخری سال میں, مسلم لیگ کے آخری سال میں, جس سال میں میں وزیر خزانہ تھا, ہم نے دیے تھے سود میں 1500 ارب روپے. اس سال ہم نے 4000 ارب روپیہ, 3950 ارب روپیہ رکھا ہے. آپ سوچیں کہ ہم نے 250% تو اس کو بڑھا دیا, 260%. اب یہ 4000 ارب روپیہ یہ 3 ڈیفینس کے برابر ہو گیا.
یہ آپ نے جا کے ایک پاور سیکٹر کا خرچہ نکال لیا, اس کے بعد گیس سیکٹر میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں, 200 ارب روپیہ ایس این جی پی ایل نے نقصان کر لیا 2 سردیوں میں, کیونکہ آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس بھیج دی. سر 15% پہ آپ پی آئی بیز بیچ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ 7-8% پہ بیچیں گے تو آپ کی یہ جو انٹرسٹ پیمنٹ کی کاسٹ ہے اسی میں 1000-1500 ارب کا فرق نکل جاتا ہے. بالکل نکل جائے گا. تو آپ جس ماڈل پہ چل رہے ہیں میری عقل میں نہیں آتا. گورنمنٹ بورو کر رہی ہے سارا اور بینکوں سے کر رہی ہے اور 15% پہ کر رہی ہے. کیا کیسے زندہ رہے؟ اچھا مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے. میرا تو خیال ہے آپ پورا ماڈل چینج کریں, اولڈ سسٹم پہ چلے جائیں. اسٹیٹ بینک کی آپ کی اٹانومی بھی آپ کو لے کے بیٹھ گئی, کمرشل بینکوں سے آپ 15% وہ ایک الگ بحث ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ انفلیشن ریٹ 11-12% ہے اور آپ کا مزید انفلیشن بڑھنے لگا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ پیٹرول مہنگا کریں گے, آپ دیگر چیزیں مہنگی کریں گے. ایک دنیا میں یہ ماڈل ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس تھوڑے سے پازیٹیو ہونے چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے. تو ہمارا تھوڑا سا پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ اگر رکھیں گے تو ایک مسئلہ ہے, تو ہم کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے ابھی مزید نہیں بڑھانے تھے نا, بیکاز یہ اینٹیسپیٹڈ وہ آپ تو آئی ایم ایف کی ٹاک سے پہلے کر اور لیا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف پہ ہم دوحہ میں گئے تھے, وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, ہم نے کچھ اور بات کری. بہرحال جو بھی ہم نے کیا ٹھیک ہے, میں دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو بھی اگر ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, جس کی ذمہ داری میری ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں. میں آئی ایم ایف کی کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ہوں. یہ شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آٹے پیاز کی قیمت دیکھنے نہیں آئے جو عمران خان کہتے تھے. ہم کہتے ہیں ہم غلطی کسی کی بھی ہو ذمہ داری ہماری ہے. ٹھیک ہے, اگر اس وقت مہنگائی ہے تو مفتاح اسماعیل ذمہ دار ہے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہے, میرے کہنے پہ ہے, کسی اور کے کہنے پہ ذمہ داری میری ہے. عمران خان کی بھی غلطی ہے تو ذمہ داری میری ہے. میرا کام ہے ٹھیک کرنا, اگر میں نہیں کر سکوں گا تو مجھے نکال دینا چاہیے. مفتاح صاحب میرے خیال میں آپ کا اس وقت جو رول ہے وہ بہت ہی زیادہ دباؤ والا رول ہے, کیونکہ ہم سارے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں اور کرائسس بھی بہت بڑا ہے. آپ کے ذہن میں ماڈل ہے کیا؟ کیونکہ میں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی ماڈل تھا ہی نہیں, حکومت میں آگے اور پتہ نہیں تھا کہ کیسے سنبھالنا ہے. 8 ماہ اسد عمر کو میں تنقید کرتا رہا کہ انڈیسیژن اس نے پاکستان کو ڈبو دیا. آپ نے 4-6 ہفتے آپ نے بھی اس انڈیسیژن میں گوائے ہیں, لیکن اب آپ کے ذہن ماڈل ہے. لیکن سر ہم لوگ تو بڑے کلیئر ہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, ہم تو شہباز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے. 2 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو تیاری پکڑ لے. ٹھیک ہے, مطلب وی ور ویری کلیئر اباؤٹ واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو. ہم کو پیٹرول بھی بڑھانا تھا, دیگر چیزیں بھی کرنی تھی, لیکن کچھ مطلب ہم کولیشن حکومت ہیں, کچھ تھوڑے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. شہباز شریف کے ذہن میں بہت کلیئرٹی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس نے غریب لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم جو اس نے کی ہیں, دیگر چیزیں کی ہیں, جو آپ ٹیکس ریٹس بھی دیکھیں کہ ہم نے جو کیے ہیں, ہم کس قسم کے نئے ٹیکس لگائیں, جو امیر لوگوں کو ٹیکس لگائیں. 2% ہم نے بڑھا دیے, 30 کروڑ روپے سے زیادہ انکم کمانے والوں کے اوپر 2% بڑھا دیے. میں کچھ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کچھ اور بھی ٹیکسز کروں گا جو اگین نان انفلیشنری ٹیکسز ہوں گے, رچ سینٹرک ٹیکس ہوں گے. آئی ایم ایف سے ٹاکس کی روشنی میں نہیں میں سیریسلی آئی ایم ایف سے حتمی معاہدے کی روشنی میں بھی مزید ٹیکس لگائیں گے. نہیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو وہ کریں پروٹیکٹ. میں اب آپ سے 100-150 ارب کے اور ٹیکس ابھی لگا دینے, مجھے آپ کی بڑا کلیئر لگ رہا ہے آئی ایم ایف کی ٹاکس کی روشنی میں. مجھے ضرورت نہیں ہے ٹیکس کی, میرے نمبرز پورے ہو گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ جو 5 پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں ماڈل کیا ہے. ہمارے ذہن میں 2 ماڈلز ہیں. ایک ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پاکستان میں گروتھ لانی ضروری ہے, لیکن یہ جو گروتھ ہم لے کر آتے ہیں بار بار 5-6% کی, جس سے ہم بیلنس آف پیمنٹ میں پھنستے ہیں, یہ گروتھ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ گروتھ انکلوسیو بھی نہیں ہے. یہ امیر لوگوں کے لیے گروتھ آتی ہے, غریب لوگوں کے لیے گروتھ نہیں آتی ہے. جیسے ٹرف لون ہے, ٹرف لون آپ نے دیے 570 ارب روپے دیے آپ نے, 1% پہ لون دیا آپ نے اسٹیٹ بینک نے, 1-8% بینک نے رکھا ہے, 2-2.5% پہ لوگوں کو لون ملے, امیر ترین پاکستانیوں کو, اور 2-2.5% کو لون ملے, اور آپ 10 سال کے لون. آپ سوچیں کتنی لمبی سبسڈی ہے. سر اگر وہ ایکچوئل فیکٹریاں لگ جائیں تو پھر تو مذائقہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ پیسہ نکل کے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا پھر مذائقہ ہے. فیکٹری بھی لگے گی, فیکٹری لگے گی. دیکھیں میری گزارش, وہ آدھی فیکٹری والے کہتے ہیں ہمیں گیس نہیں ملی. نہیں, لیکن پھر فیکٹری لگے گی کس چیز کی؟ اب دیکھیں اس کو ذرا سوچیں آپ. پاکستان ایک غریب ملک ہے, رائٹ؟ تو دنیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس میں پاکستان تو بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے. پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. لیکن پاکستان میں جتنے مینوفیکچرنگ ہے 80% لوگ پاکستانیوں کو بیچتے ہیں, ایکسپورٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنے بیریئرز کھڑے کر دیے ہیں کہ پاکستان میں بیچنا بڑا پروفیٹیبل ہوتا ہے. ہمارا جو بزنس مینوفیکچرر ہے وہ تو باہر دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ تو لوکل ہی بیچتا رہتا ہے. کچھ ٹیکسٹائل والے باہر بیچتے ہیں, باقی تو سب لوکل ہی بیچتے رہتے ہیں. تو جو 2 ماڈل شہباز شریف کے ذہن میں ہیں, وہ ایک نمبر یہ کہ ایگریکلچر کو تقویت دینی ہے تاکہ یہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں 8-9-10 بلین ڈالرز کی, اس کو روکا جائے.
اور دوسرا جو مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہے, not to discourage manufacturing for domestic consumption, but only to encourage only manufacturing for exports. فارم کو ایفیشنسی بڑھانی ہے, 2 چیزیں کرنی ہے. یہ ہمارے ذہن میں پکا ماڈل ہے کہ کس طرح ہم سسٹینیبل بھی بنائیں گے اس کو اور کس طرح انکلوسیو بھی بنائیں گے. سر کپاس کی 7-8 ملین بیلز آپ باہر سے منگواتے ہیں, 9 ملین بیلز منگواتے ہیں, آپ ان کی بڑھائیے سپورٹ پرائس. وہاں لوگ گنا اگا رہے ہیں, آپ کو اس کاٹن بیلٹ کے اندر گنا چاہیے کہ کاٹن چاہیے آپ کو؟ سر آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ندیق بھائی, مسائل ایک نہیں ہیں, مسئلے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم پام آئل لیتے تھے, میں ایک زمانے میں تھوڑی سی مطلب پام آئل کی بائیں, کیونکہ میں کینڈی میں بھی پڑتی ہے, ٹافی میں. تو سر آپ لوگوں کو, پوری قوم کو میٹھی گولیوں پہ اور کوکومو پہ لگایا ہوا ہے آپ نے. تو $600-700 کا ہوتا تھا, ابھی $1700 کا ہو گیا ہے. ہم 3.5 ملین ٹن لیتے ہیں پام آئل یا ڈفرینٹ آئل انڈونیشیا وغیرہ سے. ہم اس سال اگر 3.5 ملین دیں تو تقریباً $6.5 بلین کا ہوگا. اس سال 4 تھا, اگلے سال 6.5 بلین کا. آپ سوچیں کہ کیا اس کا حجم کتنا بڑا ہو گیا ہے. اب ہم نے کوشش کری ہے, اور اس لیے ہمارا بڑا فارم فرینڈلی بجٹ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئل سیڈز پاکستان میں پیدا کریں. ہم نے تمام آئل سیڈز پہ سیلز ٹیکس ہٹا دیا, سیڈز پہ سارے سیل ٹیکس ہٹا دیا, کاٹن سیڈ پہ بھی ہٹا دیا, کاٹن سے ایکسپریس ہوئے. لیکن آپ نے کاٹن بیلٹ کا جواب نہیں دیا. وہاں لوگ گنا اگا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیوں گنا اگا رہے ہیں. سر آپ دیکھیں گے جولائی کے اندر ہم جہاں پہ کاٹن سیڈز کی کوشش کریں گے, اپنے آئل سیڈز کے اندر ہم انٹرونشن پرائسز دیں گے. ہم دوسری جگہوں پہ ایسی چیزیں آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ اس سال میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کس طرح کوشش کریں گے کہ ہر دیکھیں, 1 سال ہے, 1 سال بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کو الیکشن میں جانا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, پاکستان کے عوام نے موقع دیا تو اور بات ہے. لیکن 1 سال کے اندر جو میرا فرسٹ پرائورٹی اوبیسلی تو اسٹیبلائز دا اکانومی. ٹھیک ہے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کاٹن کی پروڈکشن میں بھی بہتری لے کر آئیں, اور دیکھیں گے آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آئل سیڈز کی پروڈکشن میں بہتری لے کر آئیں گے, اور ویٹ کے اندر بھی ہم ایریا کم کریں گے لیکن انشاءاللہ پروڈکشن بڑھائیں گے. ایک آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انیشیٹو لیے ہیں, میں اس کا بڑا پرزور حامی ہوں. میرا بڑی دلی خواہش ہے کہ کوئی بندہ 8-10 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے تو مفتاح اسماعیل صاحب اس سے پوچھیں کہ یہ 8-10 کروڑ کہاں سے لے کر آئے ہیں. وہ ٹرانسپیرنسی کب آئے گی؟ آ گئی ہے نا سر, آ گئی. اب آپ اس سے سوال کریں گے کہ یہ 10 کروڑ کہاں سے لائے بھائی, تو خرید یہ گھر رکھنا, لیکن بتا پہلے پیسے کہاں سے لائے. بالکل یہ سوال پوچھا جائے گا تو یہ جو انفلیٹڈ پریشر ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. میں آپ کو آج بھی روز تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ مجھ کو یا میرے اور پارٹی کے کولیگز کو یا لیڈران کو کوئی نہ کوئی ایمنسٹی کی سجیشن دیتا ہے کہ یہ ایمنسٹی ڈال دو, وہ ایمنسٹی ڈال دو. میں کہا کوئی ایمنسٹی نہیں, کالا دھن سفید کرنے کی کوئی اسکیم نہیں. کوئی اسکیم نہیں, یہ میرے اب توبہ کر لی, میں نے توبہ کر لی. بس توبہ کر لی. مفتاح صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح صاحب ایک سوال بتائیے گا کہ پنجاب میں بے پناہ شکایت ہے کہ لوگوں نے فارم لینڈ کو, آپ نے کیونکہ ابھی انیشیٹو کا ذکر کیا, ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بیچ رہے ہیں. تو تھوڑے عرصے میں ہم کئی ویٹ اور یہ چاول کے کرائسس میں نہ پھنسے ہوں. کوئی اس کے لیے پالیسی نہیں ہے کہ ہم فارم لینڈ کو ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زوننگ لاز سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ وفاق نہیں کر سکتا, وہ صوبے کر سکتے ہیں. صوبوں سے بات کریں, وہ بیچی جا رہے ہیں صوبے سے. ظاہر ہے وہ ہم شہباز شریف صاحب کو یہ بات کا بڑا اویئرنیس ہے, تو یہ دے وانٹ ٹو ڈو دس. لیکن سیکنڈ چیز, جو دوسری چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ کیپٹل گینز ٹیکس ہے. تو ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس میں یہ کیا کہ اگر آپ کی ورٹیکل بلڈنگ ہے, 4 منزل سے اوپر کی بلڈنگ ہے, تو اس کے اندر آپ کا 2 سال کے اندر کیپٹل گینز کا 0 کر دیں گے. لیکن اگر ورٹیکل بلڈنگ نہیں ہے تو آپ کو 6 سال تک ہم ٹیکس لیں گے. اس سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو وفاق میں کر سکتے ہیں کہ ہم ورٹیکل لینڈ کی طرف, ورٹیکل بلڈنگ کی طرف لے جائیں. کہ دیکھیں سچی بات ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. ایک زمانے میں 7 کروڑ لوگ ہوتے تھے, اب 23 کروڑ لوگ ہیں. لیکن فارم لینڈ کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے. پنجاب کے اندر ہماری فارم لینڈ کا بیڑا گرک ہو گیا. اب آپ کو فارم لینڈ بھی زیادہ چاہیے, اور لیکن آپ کو ہاؤسنگ بھی چاہیے. تو ہم ہاؤسنگ کو ورٹیکل لے کے جا رہے ہیں, وچ از واٹ شہباز شریف وانٹس, کہ ورٹیکل لے جاؤ ہاؤسنگ اور فارم لینڈ کو. کل آپ نے کابینہ کے اجلاس میں وہ ڈی کلاسیفائی کیا ڈاکومنٹ جس میں 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کو آیا تھا. آپ بتائیں کہ اس پہ FBR نے ٹیکس بھی نہیں لیا, پیسہ آیا اور پھر سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا. تو ایز فائنانس منسٹر آپ نے دیکھا کہ اس میں اللیگیلٹی کہاں کہاں ہوئی اور کون کون سے اکاؤنٹس میں ہوئی؟
اتفاق ہے کہ میں اس کمیٹی میں بھی ہوں، لیکن وہ بجٹ سے ایک دن پہلے جب وہ پہلی کمیٹی بیٹھی تھی تو میں نہیں بیٹھا تھا اس میں، کل بھی میں اس کے بعد بیٹھا ہوں۔ اب یہ کابینہ نے کل کھولنے کے بعد ہم کو اس کمیٹی کو دیا ہے، ہم 8 دن میں ایگزامن کریں گے، لائرز ایگزامن کریں گے۔ اتنی جلدی پڑھنے کے بعد آپ کو بڑا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا لاز وائلیٹ کیے، لیکن جو بات کلیئر ہے کہ ایک پیسے پکڑے گئے اور آپ نے اسی کو واپس کر دیے کہ پاکستان لے کر ہم تم کو واپس کر دیں گے فار نو ریزن ایٹ آل۔ وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، رائٹ، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، آپ نے پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی ہے ARU تھا، ARU نے نیشنل کرائم ایجنسی، ہاں، اپنی پاکستان میں ایسیڈ ریکوری نواز شریف کے بیٹے کے خلاف کمپلینٹ کی کہ دیکھو اس نے کوئی 1 ہائیڈ پارک بیچا یا واٹ ایور، ٹھیک ہے، وہ بیچا، اس کے خلاف کمپلینٹ نکلی، اس نے کسی کو اپارٹمنٹ بیچا، وہ 1-2 ہاتھ بدل کے ادھر تک پہنچے، اس کے بعد انہوں نے ادھر سے جب شروع کرا تو ان کو لگا کہ یہ تو مسئلہ ہے، وہاں پر انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے ڈیل کر لی کہ یار آپ کیس ویس نہ کریں، یہ پیسے پاکستان بھجوا دو، اور پاکستان پیسے آئے اور آپ نے جا کے اس اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے، اور اس میں کوئی مطلب آپ نے کہا ہم نے سیکریسی، بھائی تمہارا کام ہی کیا سیکریسی کا سائن کرنے کا، اور کوئی سائن نہیں ہوئی، انسائنڈ ایفیڈیوٹ ہے، جو انہوں نے کہا نا کہ نان ڈسکلوجر اگریمنٹ ہے، انسائنڈ ہے، اور سمری جو ہے وہ نوٹ لکھا ہوا ہے، سمری بھی نہیں ہے جو شہزاد اکبر نے لکھا ہے، جو کہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے نوٹ، اور یہ بات طے ہے کہ یہ کابینہ کے سامنے کھلا ہی نہیں ہے کبھی، یہ سیلڈ انویلوپ ہی آیا کابینہ کے سامنے، انسائنڈ ڈاکومنٹ ہے۔ جو NDU جو نان ڈسکلوجر اگریمنٹ تھا NDA وہ انسائنڈ تھا، اور جو سمری تھی جو شہزاد اکبر نے نوٹ موو کیا وہ تو سائن تھا، اور وہ کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں دکھایا، اور جو ہمیں اطلاع پتہ ہے کہ شیرین مزاری نے ہاتھ اٹھا کے بولا جب عمران خان نے کہا رکو یہ سب پاس کرنا ہے تو ہم نے کیا پاس کرا رہے ہیں، عمران خان نے کہا ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی ہے، اور اسی دنوں اب آپ دیکھیں حسن اتفاق دیکھیں، یہ اتفاق ہے کوئی اور نہیں ہے کہ انہی دنوں پہ القادر یونیورسٹی کا ایک ٹرسٹ بنا جس میں آج کل عمران خان صاحب ہیں، ان کی بیگم صاحبہ اور ایک فراز صاحبہ ہیں ان کی دوست، اور یہ 3 لوگ ٹرسٹی ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ زمین دی گئی، چلو زمین تو اس نے چدے میں دے دی، وہ بھی ایک ایفیڈیوٹ بنی ہے جس پہ سائن ہوئی ہے بیگم صاحبہ کی اور دوسرے لوگوں کی جو ڈونرز تھے اور جو ڈونی تھے، دونوں نے سائن کری کہ بھئی آپ اتنی زمین ہم کو دیں گے، اور وہ بھی انہی دنوں میں ہوا ہے، سیم ڈیٹس میں، انہی دنوں میں، جی جن دنوں یہ پیسہ 50 ارب کو دیا گیا، یہ تو اس نے اتفاق ہے، خان صاحب تو obviously ایماندار ہیں، یہ تو اس نے اتفاق ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے پیسے وہ، اور سپریم کورٹ نے بھی لے لی، وہ جو اس کی معافی تھی جو اس نے جو 460 ارب روپے کی فائن لگی تھی، 16,000 سپریم کورٹ نے پوچھا نہیں سر، ادھر تک سپریم کورٹ نے پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے ان کو پتا ہے، اس کا مجھے اگلے 8 دن، لیکن اب آپ کی کمیٹی کی ڈومین کیا ہے، TORs کیا ہیں، کیا آپ اس کے اوپر فکس کریں گے رسپانسبلٹی کہ FBR نے ٹیکس کیوں نہیں لیا، یہ 50 ارب اس کو واپس والوں کیسے کو بیچاروں کو پتہ ہی کیا چلے، FBR کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا، پیسہ تو آیا ہوگا نا اکاؤنٹ میں، FBR کو پتہ ہی نہیں چلا، اکاؤنٹ میں تو کسی کے پیسے نہیں ہے، سپریم کورٹ میں FBR سپریم کورٹ کو تو ٹیکس کا نوٹس نہیں دے گا نا، ٹھیک ہے، FBR کے پاس تو تھے نا، FBR کے پاس تو فائز عیسیٰ صاحب تھے نا وہ نوٹس دینے کے لیے، ان کو نوٹس دے رہے تھے، مطلب سپریم کورٹ بیریا ٹاؤن کو FBR نوٹس۔ آپ کب تک اس کی فائنڈنگز پبلک کریں گے؟ سر دیکھیں ایک ایفیڈیوٹ پبلک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ جیسے جیت صحافی، اچھے لائرز، آپ کمیٹی ہیڈ کر رہے ہیں نا، اپنے رپورٹ دینی ہے، کب تک دیں گے؟ ہم 8 دن کے اندر 8-10 دن میں دے دیں گے رپورٹ۔ لاسٹ کویسچن ہے، پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، کوئی لوگوں کو اچھی خبر، تسلی والی خبر جس سے آج رات ان کو نیند آ جائے، کیونکہ میرا پروگرام دیکھ کے آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ تسلی میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم مسائل حل کریں گے، اور بالکل ہم مسائل سے پریشان نہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ پرسوں آپ نے ایک جملہ بولا کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کو نظر آ رہا ہے نا، اگر IMF اس وقت نہیں آیا تو ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جو دنیا مانگ رہی ہے ہم سے، اور میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس دن بیٹھے تھے خواجہ آصف بیٹھے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب دس از اے چوائس بٹوین سیونگ دا کنٹری اور سیونگ آر پولیٹیکل کیپٹل، لیٹ us lose our political capital۔ پرائم منسٹر نے کہا I agree، then we decided to do all these things۔ مفتاح اسماعیل صاحب، وزیر خزانہ پاکستان، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔